السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ بلدیہ وسطی کے عوام کے لیے خوشخبری، اب مویشی منڈی آپ کے گھر سے بہت قریب۔ جی ہاں، ہمارے گھر سے بھی بہت قریب یہ منڈی لگی ہے، اور پہلی بار زندگی میں پہلی بار مجھے منڈی آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور میں اپنے چینل کی وجہ سے منڈی آئی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا یار چینل پہ بھی نا مویشی منڈی وغیرہ نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤٹ ڈور انڈور ایکٹیویٹیز شیئر کرتی ہوں تو کیوں نہ بھائی منڈی وغیرہ بھی دکھا دی جائے۔ اور یہ منڈی بہت اچھی ہے، ایک تو گھر سے بہت قریب ہے، اور دوسری بات اس میں اعلیٰ نسل کے بہت ہی اچھے اچھے تندرست جانور رکھے گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت جانور رکھے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قیمتیں بھی لکھی ہوئی آ رہی ہوں گی۔ تو آپ لوگ قیمتیں بھی دیکھتے جائیں، چیک کرتے جائیں، اور ریٹس وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ لوگ معلوم کرتے جائیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی نالج میں رہے، خصوصاً وہ ویورز جن کے ہاں ہر سال قربانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے، اور اس سال بھی ہوگی۔ یہ جو ابھی ٹرک میں مال آیا ہوا ہے منڈی میں، کتنے خوبصورت اور تندرست جانور ہیں کہ ان کا ٹرک سے اترنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اپنے مالک کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور مالک فوراً ہی جگہ بنا کر ان کو اس جگہ پہ لے جا کے باندھ رہا ہے جہاں پہ چارہ وغیرہ موجود ہے، پانی موجود ہے۔ اترنے کے بعد یہی گائیں اور بیل آپس میں لڑ بھی رہی ہیں، ایک دوسرے کو سینگیں مار رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے تگڑے جانور ہیں، اعلیٰ نسل کے خوبصورت جانور۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ منڈی کہاں لگی ہوئی ہے۔ جی تو یہ منڈی کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی طرف جو ہم جاتے ہیں اس روڈ پر ہیپی پیلس اسکول مین برانچ کے بالکل برابر والے بہت ہی بڑے پلاٹ میں لگی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک بار میں نے یہاں پہ آ کے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، جب اسی پلاٹ میں بہت بڑا میلہ لگا تھا، اور آج اتنے مہینوں بعد دوبارہ یہاں پر مویشی منڈی لگی ہے۔ یہ تو تھا اس منڈی کا ایڈریس جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ اگر اس منڈی میں آپ لوگوں کو آنا ہے تو ایڈریس نوٹ کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم میسیج دینے جا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو سستا جانور لینا ہے تو روڈ کے سائڈ پر فٹ پاتھس پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالک 5-6 بکری لے کر، 5-6 گائیں یا بیل لے کر کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان مالکوں سے آپ لوگ لیجئے جانور، وہ آپ لوگوں کو بہت ہی مناسب دام، مناسب قیمتوں میں جانور دیں گے۔ اور اگر اس بات پر یقین نہ آئے تو جا کر پہلے منڈی کے ریٹس معلوم کیجئے، اس کے بعد فٹ پاتھ پہ کھڑے مالک سے ریٹس معلوم کیجئے۔ آپ لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کتنا فرق ہے دونوں کے ریٹس میں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے میرا ایک اہم میسیج اور مخلصانہ مشورہ، جس سے آپ لوگوں کے پیسے بچ سکتے ہیں، اور بہت ہی سستا، خوبصورت، اعلیٰ نسل کا مناسب قیمت میں جانور آپ لوگ خرید سکتے ہیں۔ اس منڈی میں گائیں، بیل اور ہر طرح کے، ہر نسل کے خوبصورت بکرے بھی دستیاب ہیں، لیکن اونٹ ابھی نہیں آئے۔ اونٹ آنا باقی ہیں۔ اونٹ وغیرہ کے ریٹس ہم نے معلوم کر لیے ہیں۔ جو بہت ہی اچھا اور اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے اس کے ریٹس تقریباً 1 کروڑ تک جا رہے ہیں، اور جو ہلکا اونٹ ہے یعنی کہ عام سا اونٹ، تو وہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ کا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ 12 لاکھ کا بیل تو دیکھ لیا ہوگا، اور اس کے بعد میں دوسری طرف جاؤں گی، وہاں پر بھی جا کر میں آپ لوگوں کو ایک اور بیل دکھاؤں گی براؤن کلر کا۔ یہ رہا 9.5 لاکھ کا بیل ہے۔ یہ فائنل ریٹس نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں کو فائنل کروانا ہے تو صرف اور صرف 10,000 روپے کم کیے جا رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے 10,000 کم کرنے سے، کیا فائدہ۔ اور اب میں آپ لوگوں کو اس کے بعد دکھاؤں گی وائٹ رنگ کا خوبصورت بیل جو سب کو مار رہا ہے۔ یہ ہے وہ بیل۔ کیمرہ گھما کر اس بیل کو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پہ دکھاؤں گی، اس کی خوبصورتی دکھاؤں گی، اور اس کا کلر چیک کیجئے۔ اس سفید رنگ کے بیل کو دیکھ کر
مجھے سفید رنگ کے اپنے بچپن کے وہ بکرے یاد آ رہے ہیں جو میرے والد صاحب لے کر آتے تھے، اور میں بہت چھوٹی ہوتی تھی، اور جب والد صاحب اس کو کاٹنے کے لیے باہر صحن میں لے کر آتے تھے تو میں بہت روتی تھی کہ اس بکرے کو نہ کاٹیں۔ آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ بچوں کو جانور جو ہوتے ہیں نا قربانی کے، ان سے بہت محبت ہو جاتی ہے، بہت ہی زیادہ انسیت ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی حال میرا بھی ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بکرے وغیرہ ذبح کر دیے جائیں، ان کی قربانی کر دی جائے، اور ہم تو بالکل ناسمجھ ہوتے تھے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بکرے اگر کٹ گئے تو یہ ہم سے دور چلے جائیں گے۔ اور پھر میرے والد صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، میں یہ بکرا نہیں کاٹوں گا، آپ یہاں کی صفائی کر دو، یہاں سے دھو دو۔ اب مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ والد صاحب مجھے کیوں صاف کرنے کو کہہ رہے ہیں، بس میں والد صاحب کا حکم اس لیے مانتی تھی جلدی جلدی کہ بکرا بچ جائے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ اسی جگہ پر بکرے کی قربانی ہونی ہے۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ بہرحال یہ کہ جب بکرا وغیرہ ذبح ہوتا تھا تو ہم لوگ روم میں چلے جاتے تھے اندر، ہمیں نہیں دکھایا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کا اتنا برا حال ہوتا تھا، اور جب کٹتا ہوا دیکھتے یا ذبح ہوتا ہوا دیکھتے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہی وجہ تھی جو ہمیں نہیں دکھایا جاتا تھا۔ اس سائڈ پر بچیاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، اور بچے کے ریٹس بھی آپ لوگوں نے معلوم کر لیے ہیں۔ 1,80,000 کی بچیاں ہیں یہاں پر، زیادہ تر اسی ریٹس میں ہیں، 19-20 اوپر نیچے کچھ فرق چل رہا ہے یہاں پر۔ اب ادھر آ جاتے ہیں۔ ہر مالک یہاں پر اپنے الگ الگ جانور لے کر موجود ہے، اور اب میں جا رہی ہوں بکروں کی طرف۔ یہ دیکھیے کتنے خوبصورت خوبصورت بکرے موجود ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہے تو منڈی اور بہت ہی خطرناک ترین ریٹس ہیں۔ اس بکرے کے ریٹس معلوم کیے آپ لوگوں نے؟ یہ بکرا 1,20,000 کا ہے۔ صرف پیار کیا ہے اس بکرے کو تو اس نے پہلے سے ہی اپنے دانت دکھانے شروع کر دیے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ڈینٹونک کا اشتہار دے رہا ہے۔ اور یہ بکرا ہے 2,15,000، جبکہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن بقول مالک کے کہ یہ بکرا بہت بھاری ہے، اچھی نسل کا ہے، مجھے تو کوئی خاص نہیں لگا، ایک عام سا بکرا لگا۔ بہرحال مالک زیادہ جانتا ہوگا۔ اور اب میں جا رہی ہوں دوسری طرف جہاں پر ہلکے بکرے ہیں، یعنی کہ ہلکی نسل کے، تو دیکھ لیتے ہیں ہم وہ والے بکرے بھی، اور معلوم کرتے ہیں اس کے ریٹس وغیرہ۔ ایک بار آپ لوگ بھی چیک کر لیجئے، کیا 2,15,000 کا یہ بکرا ہے؟ آ گئے ہیں ہلکی نسل کے بکروں کی طرف، اور اس مالک نے ان بکروں کے ریٹس 55,000 بتائے ہیں۔ یہ بکرے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں یہ سب ہلکی نسل کے ہیں، اور ان کے ریٹس 55,000 بتائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ بیچارہ بکرا ہے کہ باقاعدہ اس کا منہ کھول کر دانت چیک کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک وہ بکرا تھا جو، یہ بکرا مجھے بہت ہی پیارا لگا، کتنا معصوم ہے، کتنا کیوٹ ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے بیچارہ، بڑی ہی گہری سوچ میں گم ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے پوری منڈی وغیرہ وزٹ کر لی، لیکن جو بکرا ہم نے خریدا ہے اس بکرے سے اچھا مجھے یہاں پر کوئی بکرا نہیں لگا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مناسب ریٹس، صرف 27,000 میں ایک ہفتہ پہلے لیا تھا۔ آپ سے تان پتل لیے میں نے، آپ سے تان پتل لیے۔ بس یہ خوش نصیبی تھی جو اتنا بہترین بکرا ہمیں مناسب قیمت میں مل گیا۔ اور ابھی ہمارے سامنے ایک بندہ ایک چھوٹی سی بچیا جس کی صحت وغیرہ بھی اتنی نہیں تھی 3 لاکھ کی لے کر گیا ہے۔ لوگ منڈی میں آ کے سالانہ وزٹ کرتے ہیں، اور میں نے زندگی میں پہلی بار منڈی کو دیکھا ہے، منڈی کا رخ کیا ہے۔ اچھا لگا، بہتر لگا، ایک تجربہ بھی ہو گیا کہ کتنے ریٹس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کتنی تیزی سے یہ بقرعید کے قریب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ریٹس۔
ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم میسج، جب قربانی کا جانور گھر لے کر جائیں تو خدا را اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ وہ قربان ہونے والا جانور ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے، گناہ ہوگا، قیامت والے دن پکڑ ہوگی اس چیز کی۔ جانور کا پہلے سے ہی چارہ اور پانی تیار صاف رکھیں، کر رہے ہو؟ گرمی کی شدت سے بچا کر رکھیں۔ لوگ بکروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس وجہ سے بکرے گندے ہونے لگتے ہیں، تو یہ بار بار بکروں کو صاف کر رہے ہیں۔ منڈی کی جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی جانور گندے ہونے لگتے ہیں، تو یہ بکروں کی اس طرح سے گیلے کپڑے سے صفائی کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گرمی بھی بہت ہی زیادہ ہے اور جانوروں پر گرمی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ لک منڈی کا، باقی منڈی میں جانور آنے باقی ہیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔